علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. نعم يا ملك عمر. من 131 إلى 134. هيا بصوت عال. يا ملك عمر آلة صوتك مغلق. افتح. تو جب ان پر کچھ ڈھال آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مختلف بتلاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کے جو بات ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے کہ ایسی ہی عبادت ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر زیادت چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور چیاں اور جن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے موجود تھے، تو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، جب ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کرنی جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور بضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ہمراہ کریں۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. نعم. جب ان سے عذاب کے خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو فوراً عہد نہیں کرنا چاہتے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تو بس پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل بھی غفلت کرتے تھے۔ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورے ان کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کا وعدہ بنی اسرائیل ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرساختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ ان کی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ جزاک اللہ خیر. شیخ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ ای الخسف و ادرار الرزق، یعنی کہ جب ان کو نعمتیں پہنچتی، کھلا رزق پہنچتا، قالوا لنا حاضی، تو کہتے یہ ہمارے لیے، کیا کہتے حاضی لنا ای نحنو مستحقون لا، یعنی کہ ہم اس کے مستحق ہیں، فلم یشکر اللہ علیہ، اور وہ اللہ کا اس پر شکر نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو؟ اس کے ساتھ آپ وہ آیت ملا لیجیے سورہ توبہ وغیرہ میں جو آئی کہ ہم اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دیں گے. تو بندہ اگر اس نعمت کا شکر ادا نہ کرے اور اس کا جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کرے نا،
تو یہ پھر اس کے لیے آزمائش بن جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو یہ تو بغیر دعا کرے بغیر اچھے اعمال کرے ان کو اولاد بھی مل رہی ہے رزق بھی مل رہی ہے. ملے جتنے ہیں وہ بے اولاد پڑے ہیں مال کی مصیبتوں میں and all that. تو that's not a good sign. اس کے ذریعے ان کو عذاب ہوگا. فلم یشکر اللہ علیہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ أَیْ قَحْطٌ وَشَدَبٌ. اور اگر ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا جائے ان کے اوپر کوئی مصیبت برائی آ جائے یطیروا تو کیا کرتے ہیں اس کا طائر موشے پر ڈالتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی نعوذ باللہ من ذالک یعنی بدشگونی ہے سمجھے ہمارے اوپر. وہ یقولو یعنی آپ لوگ ان کہتے کہ پنوتی یقولو انما جاءنا بسبب مجیء موشے و اتباع بنی اسرائیل یعنی کہ وہ کہتے کہ ہمارے اوپر مصیبت اس لیے آئی ہے کیونکہ جو موشا ہمارے پاس آئے موشے اور بنی اسرائیل نے جو ان کی اتباع کی. قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ انما طائر من عند اللہ یہ سب کا سب شگون تو اللہ کی ہو رہی ہے. سروش حضرت آپ کا سوال بھی آ گیا. بقضائه و قدرتی اللہ کی قضا و قدرت سے لیسا کما قالوا بلکہ ان کی طرح بل ان ذنوبهم و کفرهم هو سبب في ذلك بلکہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں الٹا یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے ان کے اوپر یعنی موسیٰ کی وجہ سے نہیں ہے یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے اور اللہ کی تقدیر میں بھی کسی لکھا ہے ان کے گناہوں کے سبب. ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اچھا یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ چونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے نا اس کا مطلب یہ ایسے امور ہیں which are difficult to grasp. یہ جو تقدیر وغیرہ کے ہوتے ہیں تو اس میں نا ہمیں ویسے بھی جانا نہیں چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو رازقون فی العلم میں وہ مشتبہ آیتوں میں نہیں جاتے بلکہ کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے. اسی طرح کیا کہتے ہیں جو سورہ کہف میں اصحاب کہف میں آیا تو اللہ نے کہا کہ اس کی تعداد اصل کو اللہ ہی جانتا ہے اور بہت کم لوگ یعنی کہ اس میں ہمیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. فَلِذَلِكَ قَالُوا مَا قَالُوا اسی لیے انہوں نے جو کہا وہ کہا. آیت نمبر 132 وَقَالُوا مُبَيِّنِينَ لِمُوسَىٰ أَنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ وَلَا يَزُولُونَ عَنْ بَاطِلِهِمْ اور ہٹ درمی کی حدیث کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے باطل سے ہٹیں گے نہیں اس کے اوپر قائم رہیں گے چاہے آپ کوئی بھی آیت لیں اور اس کے ذریعے ہمارے اوپر جادو کریں نعوذ باللہ من ذالک. فما نحن لک بمؤمنین ای قد تقرر عندنا انک ساحر یعنی کہ ہمارے نزدیک تو بات پکی ہو چکی ہے کہ آپ جادو کریں. فمہما جئت بآیہ تو آپ کوئی بھی آیت لے آئیں ہم تو آپ کو ساحر مانیں گے کہ سحر کی وجہ سے جزمنا انہا سحر ولا نؤمن لک ولا نصدق تو ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر اور نہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے. وہذا غایۃ ما یکون من العناد یہ عناد اور بدتمیزی کی غایت ہے ایپیکس ہے پیک ہے قمہ ہے. ان یبلغ بالکافرین الی ان تستوی عندهم الحالات سواء نزلت علیہم آیت ام لم تنزل یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ حالات جو ہیں برابر ہیں چاہے آیتیں اترے یا نہ اترے. دو چیزوں کو انہوں نے برابر کر دیا نا بھائی ایک چیز جو عموم سے ہٹ کر ہو رہی ہے تو اس پہ یو گورا ایٹ لیسٹ کنسیڈر اٹ نا. آپ اس کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہے آپ کہہ رہے ہو کہ آئی یا نہ آئی دونوں حالات برابر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پرابلم ہے. آیت نمبر 133 فرسلنا علیہم طوفان پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا. ای المال کثیر الذی اغرق اشجارہم وذروہم وآذرہم ضررا کثیرا وضرہم ضررا کثیرا یعنی جب وہ اتنا پانی بھیجا کہ اس نے ان کے اشجار اور ان کی فصلوں اور درخت ان سب کو ڈبو دیا ان کو شدید ضرر پہنچا. والجراد وغیرہ سے ہماری مزروعین و نباتین کہ آج بھی آپ دیکھتے ہو ریگستان میں جو کیڑے جراد وہ اتنے زیادہ بھیجے ٹڈیاں کہ جو سے ان کے نا پھل کھا لیے اور ان کی سب نباتات. والقمل قیل انه الدبہ ای صغار الجراد و ظاہر انه القمل المعروف قمل سے وہ کہتے ہیں مراد قمل معروف ہی البتہ کہا گیا کہ چھوٹی ٹڈی. والضفدع یعنی کہ مینڈک فملات اوعیتہم واقلتہم وآذتہم اذیہ شدیدہ تو یہ مینڈک ہر طرف ان کے پھیل گئے اور ان کو بڑی تکلیف دی. والدم اور خون اما یکون الریاف او کما قال کثیر من ان معهم الذی یشربون انقلب دما وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تفسیر یہ کی گئی
کہ ان کی ناکوں سے خون بہنے لگا سب کی فرعونیوں کی. اور وہ کہتے ہیں جو کثیر مفسرین نے شرح کی اس کے مطابق ان کا پانی جو ہے وہ منقلب ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا خون کے اندر. جیسے وہ جو فلم بھی ایک بنائی ہے ہالی ووڈ کی نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اندر دکھایا تھا وَكَانُوا لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا دَمًا، تو وہ نہیں پیتے تھے سوائے خون کے، ولا یذبحون، اور نہ پکا سکتے تھے. آیات مفصلات یعنی کھلی آیتیں، ای ادلہ و بینات علی انہم کانوا کاذبین، ظالمین کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کاذبین ہیں اور ظالم ہیں. وعلی ان ما جاء به موسیٰ حق و صدق، اور یہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس چیز کے سائے وہ حق ہے اور صدق ہے، سچائی. فاستکبروا لما رأوا الآیات، ان لوگوں نے استکبار کیا. وَكَانُوا قوم مجرمین، اور وہ ایک مجرمین قوم تھے. اس سے پہلے بھی ہم کچھ آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ اصل پرابلم استکبار ہے. وَكَانُوا فِي سَابِقِ أَمْرِهِمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلِذَلِكَ عَاقَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنَّ أَبْقَاهُمْ عَلَى الْغَيِّ وَالضَّلَالِ بِأَنَّ أَبْقَاهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی عاقبت کری کہ ان کو پہلے بھی قوم مجرمین تھے اور وہ اپنی غی اور دلالت کے اوپر جو ہے وہ مستمر تھے. آیت نمبر 134. ولما وقع عليهم الرجس أي العذاب يحسبون أن المراد به الطاعون كما قالوا كثير من المفسرين، ويحسبون أن المراد به ما تقدم من الآيات الطوفان والجراد والقوم والدم فالنار العذاب وأنهم كلما أصابهم واحد منها قالوا يا موسى اعذر لنا. اور جب کبھی یہ عذاب، کچھ مفسرین نے کہا کہ تعاون اور کچھ نے کہا کہ یہ جو پچھلے عذاب گزرے یہ سب ضفدع وغیرہ، تو یہ جب بھی ان کو آتے تو کہتے ہیں موسیٰ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس کو اٹھا دے. أي تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشر، یعنی ان سے شفاعت کی ریکویسٹ کرتے. لیکن کشفت عن لنؤمن لك، کہ اگر اللہ نے ہم سے مصیبت اٹھا دی تو ہم کے اوپر ایمان لیں گے. ولنرسلن معك بنی اسرائیل، اور یہ کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ لازمی بنی اسرائیل کو. سمجھے؟ وہم فی ذلک کذبا، لیکن وہ اس معاملے میں جھوٹے تھے. لا قصد لهم الا زوال ما حل بهم من العذاب وظنوا انه اذا رفع لا يصيبهم غيره. وہ سمجھتے تھے کہ ایک بار یہ عذاب اڑ گیا تو اس کے بعد ہمیں دوسرا عذاب نہیں آئے گا، لیکن دوسرا آ جاتا تو دعا کر کے، لیکن ان کی نیت نہیں ہوتی بنی اسرائیل کو چھوڑنے کی، اور نہ وہ ایمان لاتے. آیت نمبر 135. فلما کشفنا عنہم الرجس الی اجل ہم بلغوا، لیکن اب کیا کہتے ہیں ای الی ما مد قدر اللہ بقائہم الیہ ولیس کشفا موبدا وانما هو مؤقت اذا هم ينکثون، یعنی اللہ تعالیٰ بھی پھر تھوڑی دیر نہ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ سمجھتا ہے آئے گا ہی نہیں عذاب. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کبھی ہم یہ، تو وہ پھر سے اپنی اس روش پر لوٹ جاتے ایک وقت موقت کے لیے جب ہم ہٹاتے. اذا ينقضون العهد الذي عاهدوا الیہ موسیٰ، یعنی جو عہد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تو اس پر وہ قائم نہ رہتے. ووعدوا بالایمان بی وارسال بنی اسرائیل ولا آمنوا بی ولا ارسلوا معه بنی اسرائیل بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بنی اسرائیل دائبین، یعنی وہ بنی اسرائیل پر بھی عذاب کرتے رہتے اور نہ ایمان لاتے موسیٰ علیہ السلام پر. تو یہ ایک پرابلم تھی ان کے ساتھ. آیت نمبر 136. فانتقمنا منهم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. سمجھے؟ ای حین جاء الوقت الموقت لہلاکہم امر اللہ موسیٰ ان یسری ببنی اسرائیل واخبرہ ان فرعون سیذبحهم هو وجنودہ. جب ان کا وقت آ گیا ہلاک ہونے کا بالکل، تو اللہ نے موسیٰ کو کہا کہ بنی اسرائیل کو رات کو لے کر نکلو، اور یہ بھی بتا دیا موسیٰ کو کہ فرعون تمہاری اتباع کرے گا، پیچھا کرے گا، وہ اور اس کا جنود. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے مدائن میں لوگ بھیج دیے جمع کرنے والی. یجمعون الناس لیتبعوا بنی اسرائیل، کہ وہ لوگوں کو جمع کریں تاکہ وہ بنی اسرائیل کی اتباع کریں. وقال لهم، انہوں سے کہا ان هؤلاء لشرذمہ قلیلون. سمجھے؟ وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات ونهر وكنوز ومقام كريم وكذلك اورثنا بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. پھر یہ پورا وہی قصہ بیان ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم نے ان کو پالا اور جو بھی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے جب ان کی فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ان معی ربی سیہدین، یہ میرے ساتھ میرا پالن ہارے وہ مجھے رستہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ، پھر ہم نے وحی کری موسیٰ کی اور ان اضرب بعصاک البحر، کہ وہ اپنے عصا سے پانی پر مارے. فانفلق، تو پھٹ گیا. فکان کل فرق،
کالطود العظیم، اور پھر ہر ایک فرقہ پانی کا ایک بڑا تودہ بن گیا. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ، اور پھر وہ پورا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، اور دوسرے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. وَقَالَ هُنَا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہاں کا کہ ہم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا، یم میں، بحر میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کری. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس سے غافل تھے. غافل بھی ہونا نا اللہ کی آیات سے، یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آ گئی کتاب اللہ پڑھیے، نہ عربی سیکھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، یہ بھی پرابلم ہے. ملک عمار سمجھے، غافل ہونا یا غفلت والا رویہ برتنا. ای بھی سببی تقسیم کی آیت و ارادم اما دلت علی من الحق، یعنی جب ایک بار اس نے حق کے اوپر دلالت کر دی اس کے باوجود اب اس سے اعراض کرنا. that is not good. آیت نمبر 137. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اس کے بعد ہم نے وارث بنائے قوم کو الذین کانوا یستضعفون، جو کہ مستضعفین تھے، کمزور تھے. مشارق الارض و مغاربہ، مشارق و مغرب کا، التی بارکنا فیہا، سمجھے جس کے اندر ہم نے برکت دی تھی، یعنی یروشلم. وتمت کلمت ربک، اور آپ کے پالن ہار کا کلمہ جو ہے وہ مکمل ہوا. الحسن، جو اچھا تھا، علی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل پر اللہ نے وعدہ کیا تھا، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا اس کے سبب. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه، اور فرعون جو اس کی قوم نے کیا نا اس کو ہم نے دمر یعنی ختم کر دیا، ہلاک کر دیا. وما کانوا یعرشون، اور جو کچھ وہ عرش بناتے تھے یعنی کہ اونچی عمارتیں. او ہکذا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، أي بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين، أي ملكهم الله جميعا ومكنهم فيها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربي على بني إسرائيل حين قال له موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. تو کہتے ہیں یہاں زمین سے مراد جو ہے نا وہ مصر ہے، مصر. اسی لیے گریٹر اسرائیل میں نا مصر بھی آتا. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه، اور من الابنیہ الحائلہ والمساکن المزخرفہ، جو وہ اعلیٰ عمارتیں بناتے تھے. وما كانوا يعرشون فتلك بیوتهم خاویۃ بما ظلموا، اب یہ خالی پڑے، تباہ ہو گئے، الٹ. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کہ یعلمون ہے، جانتی ہے. سمجھے، یعنی جو کچھ فرعون اور اس نے کیا تھا نا اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.